औज़ु बिल्लाहि मिनल शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हरफ नहीं लफ्ज़ अलफ़ की ज़कात अल्लाह के फ़ज़ल व करम के साथ 28 मनाजिल कमर के दुरुस्त असूलों के मुताबिक कोई कैसे अदा करेगा, और पहले वो क्या करके ज़कात अदा कर चुके थे या कर चुके हैं या अभी करने लगे हैं। ये तमाम अफराद गौर करके यहाँ देखें और समझें कि जिस तरीक़ेकार के साथ पुरानी कुतब और दीगर नाम नहाद खुद साख्ता उस्ताद साहब के कहने पर इस लफ्ज़ की इजाज़त अता फरमा चुके हैं, अपने दिल दिमाग को अब इस तरफ लगाएं और अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा हकीकत देखें कि हरूफ नहीं अल्फाज की ज़कात कैसे अदा होती है, और अगर ज़कात अदा कर दी गई है तो मुझे हासिल क्या हो चुका है या आगे मुस्तकबिल में क्या होगा। ये सब सवालिया निशान ऐसे अफराद पर और उनके उस्ताद साहब पर आज के दिन तक मौजूद हैं। ये कैसे मौजूद हैं ये भी अभी इस वीडियो में आपको सब नज़र आ जाएगा। इस तमाम गुफ्तगू में अल्लाह सुब्हानो तआला को गवाह किया हुआ है, क्योंकि इस दुनिया में किसी एक इंसान को दूसरे इंसान का खुश करना नहायत ही नामुमकिन है। इसलिए गवाह सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला को गवाह करके ही आगे बात की जाएगी। हमेशा याद रखें कि लफ्ज़ अलफ़ का तल्लुक़ सिर्फ दिन, इतवार, हकम, सितारा, शम्स के साथ है। ज़कात देने की नीयत और 3 हरूफ की ताकत से बने इस लफ्ज़ की ताकत मेरे किस काम की होगी, मुझे क्या हासिल होगा, और ज़िंदगी में ये मेरे अलावा किसके काम आ सकता होगा। इन बातों का इल्म होगा तो मुझे मालूम होगा कि सिर्फ़ इस लफ्ज़ की ज़कात में अदा मैं क्यों कर रहा हूँ और मुझे हासिल क्या होगा। और अगर इन बातों का भी मुझे जो इल्म है वो किसी उस्ताद या शागिर्द को सिरे से ही मालूम ना होगा, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उस्ताद साहब और उनके शागिर्द पर अभी तक मौजूद है कि अगर इन 3 हरूफ की ताकत से बने लफ्ज़ की ज़कात मुझे क्यों करवाई जा रही है या मैं ख़ुद इस लफ्ज़ की ज़कात क्यों अदा कर रहा हूँ। ये बिल्कुल ऐसी ही मिसाल है कि मालूम ही नहीं कि किस मंजिल की तरफ जाना चाहते हैं, मतलब कुछ मालूम नहीं लेकिन जा रहे हैं। अब अगर जा ही रहे हैं तो हमारा मकसद है कि दुरुस्त तरीके से देखकर अपनी मंजिल की जानब आगे को बढ़ें। यहाँ मुकम्मल एक कोर्स जिन 3 हरूफ से बने इस लफ्ज़ अलफ़ की ज़कात अदा की जाएगी, तो सबसे पहले इसका दिन नए चाँद के ज़हूर यानी चाँद की पहली तारीख़ बरोज़ इतवार या चाँद की पहली तारीख़ इतवार के रोज़ नहीं आई, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता किसी भी दिन चाँद की पहली तारीख़ आएगी। तो चाँद की पहली तारीख़ दिन कोई भी हो, इसमें 7 शम्स को दुरुस्त तरीके से देखने के लिए आप दुनिया में जहाँ भी हों गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अपने मोबाइल में चागोडिया हिसाब कैलकुलेटर के ऐप को डाउनलोड कर लें। अब ये ऐप आपको मोबाइल के ज़रिए दुरुस्त निशानदेही करेगा कि किस वक्त कौन सी सात का कितना वक्त होगा। तो सिर्फ़ एक इस लफ्ज़ अलफ़ के लिए सितारा शम्स की जो पहली सात होगी, इसमें सबसे पहले आप इस लफ्ज़ को 111 मरतबा विर्द करेंगे सिर्फ़ 7 शम्स में, और जैसे ही सात बदल जाए और शम्स की सात का वक़्त ख़त्म हो जाए तो आपने कलाम भी छोड़ देनी है। अब अगर मिक़दार इस सात में मुकम्मल नहीं हुई और जितना आपने पढ़ लिया है इसको किसी कागज़ पर लिख लें। अब बकाया कितनी तादाद रह गई है, क्योंकि पहले दिन की मिक़दार 111 ही है और ये इसी लफ्ज़ के साथ ही मंसूब है। अब मोबाइल से 7 शम्स का वक़्त देखें और जब इसी दिन में अगली 7 शम्स आएगी तो आपने बकाया तादाद को इसमें मुकम्मल कर लेना है। ये अच्छा खासा वक़्त है इतना पढ़ लेने के लिए। अब यहाँ देखने और सोचने वाली ये बात होगी कि 111 मरतबा पढ़ना क्या है। अजीबिया, इसराफील, बिहके या अलफ़, अगर इसको पढ़ा तो इससे मुझे बताने वाले ने क्या हासिल किया, और अगर नहीं किया तो मुझे ये खराफात क्यों अता की जा रही हैं। ये मज़ीद सवालिया निशान बन चुके हैं। बहरहाल जो 7 का तरीक़ेकार बताया है वो अगर समझ में आ गया हो तो अब गौर करके देखें और समझें कि इस 7 में 111 मरतबा क्या पढ़ना होगा जिससे मुझे इन 3 हरूफ की ताकत बने हुए लफ्ज़ की शक्ल में हासिल होगा। सबसे पहले अव्वल व आखिर दुरूद पाक को 11 मरतबा विर्द किया जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। इसका मतलब ए अल्लाह दरूद और सलामती भेज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इसके बाद 11 मरतबा इस अजीमत को पढ़ा जाएगा। बारकनिल्ला फ़ी हाज़िहिल अमलियाती, या अल्लाह इस अमल में मेरे लिए बरकत अता फरमा। अब 11 मरतबा इस अजीमत को पढ़ा जाएगा। अना फ़ी साअतिल नजमुल शम्स अतफ़ा कलिमातुल अलिफ तकब्बल हुल्ला। इसका क्या मतलब होगा? मैं 7 शम्स के वक्त में लफ्ज़ अलफ़ का हक़ अदा करता हूँ, अल्लाह कबूल फ़रमाए। अब आपने 111 मरतबा 7 शम्स में इन 3 हरूफ से बने हुए लफ्ज़ अलफ़ की ज़कात ये पढ़ कर देनी है।
کلمات الالف حاضہ لفظ الف میرے حق میں مسخر ہو۔ اپنی 111 کی مقدار پڑھ لینے کے بعد اب اس عظیمت کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انا فی ساعت النجم الشمس تما دفل حقل کلمات الالف تقبل اللہ، میں نے سات شمس میں لفظ الف کا حق ادا کر دیا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اور اب پھر جو پہلے درود پاک بتایا تھا اس کو 11 مرتبہ اب اختتام پر پھر پڑھا جائے گا، اور اب درود پاک کے بعد اس عظیمت کو 11 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ بارک اللہ فی حاذہ العملیاتی، یا اللہ اس عمل میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ یہاں تک پڑھ کر اب فن عملیات کے بنیادی اصولوں کے تحت مکمل معیار اور وزن کے ساتھ اس لفظ کا صرف ایک دن کا حق ادا ہوا ہے۔ اتوار کے دن کا حاکم ستارہ شمس اور اس لفظ کی پراپرٹی کا حاکم ستارہ بھی شمس ہی ہے۔ اتوار والے دن میں سب سے پہلے اس لفظ کے چارٹ میں موجود 111 مرتبہ ادا کر دیا ہے تو بہت بہتر ہے، اور اگر کوئی اس سے پہلے والی سات میں اپنی اس مقدار کو مکمل نہیں کر پایا تو اس کے لیے اس لفظ کی اپنی جو پراپرٹی ہے اس دن میں آگے آنے والی سات میں اس لفظ کی بقایا تعداد کو اس سات میں مکمل کیا جائے گا۔ اگر کوئی پہلے ہی سات میں زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس دوران بخور کو نہیں بجھایا جائے گا، اس کو جلتا رہنے دیں، اور اگر کوئی شمع بھی استعمال کر رہا تھا تو اس کو بجھا کر دوبارہ کے لیے محفوظ کر لیا جائے۔ یہی شمع آگے والی سات میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ اب جو کوئی بھی اس لفظ کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو سب سے پہلے اس لفظ کو اس دن میں 7 شمس کی سات میں 111 مرتبہ مکمل کرے، اگر نہ ہو تو اسی دن اگلی 7 شمس میں اس کو مکمل کر لیا جائے۔ یہاں تک بات کو سمجھ کر اب اس لفظ کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے اس کے لوازمات کیا ہوں گے۔ پہلے دن میں عنصر آتش، ستارہ شمس، برج اسد، سمت مشرق۔ حاکم دن اتوار یا 7 شمس شروع ہوگا اور اس کے اوپر اس کی مکمل اپنی ذاتی پراپرٹی موجود ہے، اگلے دن یہ بدل جائے گی۔ ان دو چیزوں کے استعمال سے اس کی ابتدا اس دن کے حاکم اور بعد میں اس کی پراپرٹی کے حاکم ستارے کی سات میں جس تعداد کو اس کے چارٹ میں بتایا گیا ہے اس کی مقدار ان دو ستارگان کی سات میں تعداد کو مکمل کیا جائے گا۔ سب سے پہلے چونکہ اس دن کا حاکم عنصر آتش ہے، اس جانب ایک مٹی یا چینی کی پیالی یا پیالے میں کوئلے کو دہکا کے رکھا جائے گا۔ اس کے بعد اس دن کا بخور ان کو ایک ترتیب سے اسی کی مخفی زبان سے لکھ کر اس کے ساتھ لگا کر شمع اور بخور ان دونوں کو اس سمت میں روشن کیا جائے گا۔ اگر کوئی شمع استعمال نہیں کرنا چاہتا تو وہ اس کی اپنی مرضی ہوگی، لیکن اس مخفی سائنس کا یہ ایک جزو ہے۔ اس کے بعد آگے مکمل ایک ترتیب کے ساتھ 11 مرتبہ درود پاک، پھر اس کی خاص عظیمات اول و آخر ان کو بھی 11 مرتبہ، اور درمیان میں اس کا وہ اصل جوہر جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا حاصل ہوگا یہ سب کچھ بیان کیا جائے گا۔ اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے مکمل طریقے کے ساتھ اس تمام موضوع کو نہایت غور اور توجہ سے پڑھا جائے گا اور پھر اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہ سب سے زیادہ ضروری اور لازمی چیز ہوگی۔ لوازمات سمیت تمام اشیاء کو تیار کر کے سب سے پہلے اسی کی کلام کی تعداد کو 7 شمس میں ادا کیا جائے گا، اگر نہیں تو اسے آگے آنے والی 7 شمس میں اس ترتیب سے چلنا ہے۔ یہاں تک صرف اس لفظ کے حوالے سے 2 صفحات ہی بیان کیے ہیں، اور اس لفظ کی طاقت مجھے 3 کثیر الفوائد کی شکل میں مکمل 28 دنوں میں اس سفر کو صرف 28 دنوں میں طے کر کے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ حاصل ہو جائیں گے، جس کو میں اپنی ذات کے لیے اور بوقت ضرورت کسی دوسرے کے لیے آسانی سے صرف اس لفظ کی طاقت سے روحانی دنیا میں مکمل کر سکتا ہوں۔ اس موضوع پر اب تک 475 صفحات کی شکل میں ہماری ویب سائٹ alishahbooks.com میں موجود ہے کہ اپنی زندگی میں ایک لفظ کی اپنی حقانیت اور صداقت کیا ہے، اور اب تک کون کہاں بیٹھ کر اس روحانی علم کے ساتھ مذاق بنا رہا ہے، اور طرح طرح کی الٹی سیدھی کتابوں کو پڑھ کر کس قدر عوام الناس کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ یہ اب کوئی چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ اس موضوع پر کہیں سے بھی کوئی بھی کتاب اٹھا کر ساری پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارے یہ 2 صفحات اس مکمل کتاب کے اوپر وزنی ہوں گے۔ اس بات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ایک چیلنج ہے۔ یہ مکمل سلسلہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے کہ اس لفظ کو حاصل کرنے کے لوازمات کیا ہیں، بخور اور شمع کس سمت کس طریقے سے کیا بنا کر ان کو روشن کر کے مزید آگے کیا کرنا ہے، اور یہ اس کتاب میں سادہ طریقہ کار بتایا ہے، جبکہ اسی کتاب میں اسے بھی مزید
اور طاقتور طریقہ کار بھی موجود ہے جس سے صرف اس لفظ کی طاقت اجاگر ہوتی ہے۔ یقین کر کے جانیں کہ ایک لفظ کو یہاں بتانے اور سمجھانے کے لیے کون کیا بن کر کیا بیان کر رہا ہے اور اس علم کی اپنی حقیقت اور صداقت کیا ہے۔ اس بات کو سمجھتے ہوئے کوئی بھی سنجیدگی کے ساتھ اس علم کو حاصل کرنے والا کوئی بھی ہو، وہ ضرور ہماری ویب سائٹ سے اس موضوع کے متعلق مزید پڑھ کر اپنی غلطیاں سدھار سکتا ہے، وگرنہ اس کا انجام کس شکل میں نکلے گا وہ کرنے والا بھگتے گا۔ بے شمار افراد بغیر کسی مطلب کی کلام کو پڑھ پڑھ کر اپنی طرف سے مطمئن ہو کر بھی بیٹھ گئے ہوں کہ ہم نے تو حرف الف کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے، اور اب بس تو غور کر کے اس کی اصلیت کو اس ویڈیو میں دیکھیں اور اپنے آپ کو مطمئن کرنا دیکھیں۔ اس طریقے سے بھی اگر دیکھا جائے تو 19 یا 20 کا فرق نہیں، یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے کہ کس طریقے سے کس طرح کس ساعت میں کس سمت کن لوازمات کے ساتھ آپ نے اس لفظ کی زکوٰۃ ادا کی اور اس کی اپنی حقیقت اور صداقت کیا تھی۔ مزید اسی لفظ پر غور و فکر کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ کا ممبر بننا پڑے گا اور اپنی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے دیکھا جائے گا کہ یہ فن عملیات اور روحانیت کا علم خود کس بنیاد پر کھڑا ہے۔ پھر آگے آپ ہماری ویب سائٹ پر اسی ایک لفظ جس کو نام نہاد استاد صاحب حرف بولتے ہیں، اس کی اپنی ایک مخفی زبان جو لفظ الف سے لے کر غین تک موجود ہے اور جس کی بنیاد پر شمع اور بخور کے ساتھ اس کی سیاہی اور اس کی زبان کے ساتھ ایک تحریر لکھ کر استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اس لفظ کی اپنی زبان کے 3 حروف کی مخفی زبان کیسی ہوتی ہے اس کو بنا کر دکھایا بھی گیا ہے۔ یہ صرف ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ مکمل زبان الف تا غین ہماری ویب سائٹ میں موجود ہے۔ جو سنجیدہ افراد اس روحانی میدان میں ایک وجود کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں وہ اس موضوع کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کریں گے، اور اگر کوئی اپنی زندگی میں کسی وجہ کے ساتھ یا بلا وجہ اس موضوع کو نظر انداز کر دے گا تو بے شمار قسم کے روحانی میدان میں اتنے سوالیے نشان بن جائیں گے کہ شاید ہی پھر کوئی روحانی بنیاد پر کھڑا ہونا بھی چاہے گا تو کھڑا ہوا نہیں جا سکے گا۔